لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من يطع الرسول فقد اطاع الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ میرے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین عزت مآب جناب قبلہ ایاز صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ خوبصورت انداز میں مجھ سے قبل بھی حضور کی بارگاہ اقدس میں ہدایہ عقیدت پیش کیے گئے۔ اللہ کریم ہم سب کا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ میں جناب قبلہ ایاز صاحب کو اپنی بے مثال خدمات کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ وہ ادارہ ہے جو دین اسلام کی خاطر شریعت مطہرہ جس کو ہم شریعت کا قانون کہتے ہیں اس کی بالادستی کی خاطر پاکستان کا ہر قانون شریعت مطہرہ کے مطابق ہو اس کی خاطر قوم و ملت کی خدمت کی خاطر ایک سب سے اعلیٰ ادارہ ہے، اور تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو اس ادارے میں جو خدمات حضرت نے سر انجام دی اس کی مثال نہیں ملتی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اپنے پچھلے دور میں بے مثال خدمات سر انجام دی، اللہ تعالیٰ آئندہ ان کو مزید بڑھ چڑھ کے خدمات کی توفیق عطا فرمائے اور مزید بڑھ چڑھ کے دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح یہ جو پاکستان کا مقصد تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جھنڈے انشاءاللہ ہمیشہ لہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تھوڑی دیر آپ سے مخاطب ہونا ہے۔ ایک خانقاہوں کا مقصد یہ ہوتا ہے، ایک خانقاہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ خانقاہ کا بس یہ مقصد ہے۔ جناب قبلہ ایاز صاحب عیدگاہ شریف میں ہر اتوار کو ایک تربیتی نشست کا انعقاد ہوتا ہے جس میں جو اصل خانقاہوں کا مقصد ہے تزکیہ، تو تصوف کا ایک اصل مقصد ہے، اس پر لوگوں کی توجہ دلائی جاتی ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک خانقاہ کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں نے سمجھا ہے کہ بھئی خانقاہوں کا یہی مقصد ہے کہ آپ جائیں مزار شریف پہ حاضری دیں، منت مانگیں، چادر چڑھا کے آ جائیں، یا یہ مقصد ہے کوئی بیماری ہو جائے تو دم کرانے کے لیے خانقاہ میں چلے جائیں، یا کوئی تکلیف ہو جائے تو دعا کرنے کی خاطر خانقاہ میں چلے جائیں۔ لوگوں نے بس خانقاہ کو یہاں تک محدود کر کے رکھ لیا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ سب کچھ اللہ والوں کی برکات ہیں۔ ظاہر ہے جب کوئی اللہ والوں کے مزار پہ جاتا ہے، وہاں جا کے اللہ سے دعا مانگتا ہے، ان کے اعمال کا، ان کی ذات کا وسیلہ بناتا ہے، وہاں پر جا کے جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس کی بے شمار برکات ہیں۔ کوئی بیمار ہو اللہ والوں کے پاس آئے، اللہ والے قرآن کریم کی آیات پڑھ کے اس کو دم کر دیں، درود و سلام پڑھ کے دم کر
دیں، اس کی بے شمار برکت ہے، اس کی بے شمار برکت ہے۔ مزارات پہ جا کر اللہ سے دعا مانگنا، اس کے اوپر الگ عنوان ہے، گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میرا یہ عنوان نہیں۔ آ کے اللہ والوں سے دعا کرانا، اس سے دعا یقیناً اللہ تعالیٰ کے جب برگزیدہ بندے اس سے مانگتے ہیں تو وہ درجہ قبولیت پہ پہنچتی ہے، لیکن خانقاہوں کا یہ مقصد نہیں ہے، یہ خانقاہوں کی برکات ہیں۔ جو خانقاہوں کی برکات تھی ہم ان کو مقصد سمجھ بیٹھے ہیں، اور جو مقصد تھا ہم اس کو صرف تقریر سننا کا ایک رسم سمجھ بیٹھے ہیں۔ اصل خانقاہوں کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا کی محبت لے کے آئے تو خانقاہوں میں آ کے دنیا کی محبت اس کے دل سے نکال کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس میں بھر دی جاتی ہے۔ اصل خانقاہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی مشرک آئے تو اس کو شرک سے پاک کیا جاتا ہے۔ اصل خانقاہوں کا مقصد یہ ہے اگر کوئی محبت رسول سے خالی سینہ لے کے آئے تو اس کے سینے کو محبت رسول سے بھر دیا جاتا ہے۔ اصل خانقاہ کا مقصد یہ ہے اگر کوئی بے نمازی آئے تو اسے نمازی بنا دیا جاتا ہے، کوئی بد اخلاق آئے اسے صاحب اخلاق بنا دیا جاتا ہے۔ اصل خانقاہ کا مقصد یہ ہے اگر کہیں سے تمہیں دین اسلام کی تبلیغ سنائی دے رہی ہے تو یاد رکھنا وہ خانقاہ ہے، اور اگر کہیں دین اسلام بیان نہیں ہو رہا، شریعت مطہرہ کا بیان نہیں ہو رہا، حضور کی احادیث بیان نہیں ہو رہی، تو وہ خالی ایک انٹرٹینمنٹ ضرور ہو سکتی ہے، اس جلسے کو خانقاہ کا جلسہ نہیں کہا جا سکتا۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان حضور کی اتباع اختیار کرے۔ میں نے چند لمحات میں اپنی بات کو ختم کرنا ہے، صرف پیغام کی حد تک بات کو محدود رکھنا ہے۔ اب ہم جب کہتے ہیں نا کہ حضور کی سیرت طیبہ پڑھو، کوئی بھی اگر کوئی دنیا کا شعبے میں سے کوئی وابستہ ہے، ہم کہتے ہیں حضور کی سیرت سے رہنمائی لو۔ کوئی اللہ کے قریب ہونا چاہے، ہم کہتے ہیں حضور کی سیرت سے رہنمائی لو۔ کوئی حاکم وقت ہو، ہم کہتے ہیں حضور کی سیرت سے رہنمائی لو۔ کوئی تاجر ہو، ہم کہتے ہیں حضور کی سیرت سے رہنمائی لو۔ اور الحمدللہ ہم اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات اتنی مکمل ہیں کہ دنیا کے کسی شعبے میں بھی اگر رہنمائی چاہتے ہو، رسول اللہ کی سیرت طیبہ تمام شعبات کو احاطہ کر تمام شعبات جو ہے رہنمائی دیتی ہے۔ اب جب انسان، یہ کیسے ممکن ہے؟ انسان کہتا ہے کہ ایک پرسنالٹی کی جو سیرت ہے وہ تمام شعبات کا احاطہ کیسے کر لے گی؟ تو جب انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے نا، عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو مختلف شعبوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، مختلف افکار کے اسے ہر شعبے میں نظر آتا ہے۔ جب انسان پھر عملی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو انسان جب دنیا کے تاریک رستوں میں گم ہو جاتا ہے نا تو انسان جھنجھلا جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کون سا طریق اختیار کرے، کس طرف جائے تو کامیابی ہوگی۔ انسان کے لیے یہ فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا طریق ہے وہ اختیار کرے۔ جب انسان جھنجھلا جاتا ہے نا، پریشان ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے دنیا کے تاریک راستوں میں، اس وقت اللہ تعالیٰ انسان کی دستگیری فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجھے کامیاب انسان بننا ہے نا، تجھے دنیا کی بھی کامیابی چاہیے، تجھے عزت بھی چاہیے، تجھے معاشرے میں بھی معزز بننا ہے، تجھے میرا قرب بھی چاہیے، تجھے قبر بھی اچھی کرنی ہے، تجھے قیامت کے دن بھی پل صراط پار کر کے جنت میں جانا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے دنیا سے لے کے پل صراط پار کر لینے تک ہر کامیابی تجھے مقصود ہے نا، تو میں تجھے رستہ بتاتا ہوں۔ یا اللہ وہ رستہ کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ میرے حبیب علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھ، یقینی طور پہ رسول اللہ کی سیرت طیبہ تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، رسول اللہ کا عمل تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اللہ کریم فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ، حضور کی سیرت طیبہ تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ہے، بیسٹ پرسنالٹی ٹو فالو ہے۔ اگر رسول اللہ کی اتباع کرو گے، وہ کرو گے جو رسول اللہ نے کرنے کو کہا، اور اس سے رک جاؤ گے جس نے رسول اللہ نے روکا، کسی بھی شعبے کی کامیابی میں قدم رکھو گے کامیابی تمہارا قدم چومے گی۔ اللہ کریم نے واضح فرما دیا اگر کامیابی چاہتے ہو تو آ جاؤ، میرے حبیب علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھو، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اللہ کریم ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے عزیز کا سفر طے کرتے ہوئے انسان اور اے شارع حیات پہ چلتے ہوئے انسان، تو نے تباہ کن تجربات سے اپنا سرمایہ ضائع نہیں کرنا، تو نے در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی، اپنا سرمایہ حیات
ضائع نہیں کرنا، بلکہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو کسی بھی شعبے میں اگر چل رہے ہو تو رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنا خضر راہ بناؤ، رسول اللہ کی تعلیمات کو مشعل راہ کے طور پہ استعمال کرو۔ رسول اللہ کی اگر تعلیمات پہ چلو گے تو ہر کامیابی کا راز اس میں ہے، ہر کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ کیونکہ یہ یاد رکھیے گا، رسول اللہ کی سیرت مکمل کسی کی سیرت نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے مکمل کسی کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر کسی بھی شعبے کی کامیابی چاہیے، رسول اللہ کی سیرت طیبہ کو اپناؤ، رسول اللہ کی دہلیز پہ آ جاؤ، حضور کی سیرت سے تمہیں ہر شعبے کی کامیابی کا درس ملے گا۔ مثال کے طور پہ صرف دینی اعتبار سے نہیں، صرف شریعت کے اعتبار سے نہیں، صرف قرب الہی کے اعتبار سے نہیں، دنیا میں بھی اگر کسی شعبے میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، رسول اللہ کی سیرت طیبہ میں تمہارے لیے بہترین درس موجود ہوگا۔ اگر کوئی سیاستدان ہے، اگر کوئی حاکم وقت ہے، اس نے رعایا کا کیسے خیال کرنا ہے، اس نے کس انداز میں اپنی قوم کو بلند قوم بنانا ہے، اس نے کس طرح اپنی ریاست کو فلاحی ریاست بنانا ہے، اس نے کس طرح لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو اپنے ملک میں اچھا کرنا ہے، اس نے کس طرح اپنے ملک میں کوئی بھی بحران آ جائے اس کا سامنا کرنا ہے، میرے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھے۔ میرے نبی کی سیرت طیبہ میں ایک ایک بات کا درس موجود ہے، ایک ایک بات کا درس موجود ہے۔ اگر کوئی معیشت دان ہے، اس نے اپنے ملک کی معیشت کیسے اچھی کرنی ہے، اس نے اپنی ملک کی معیشت کو کیسے بلند کرنا ہے، میرے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھے، ریاست مدینہ کے چارٹر کو پڑھے۔ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ایک ایک بات کا درس موجود ہے۔ جب میرے نبی علیہ السلام نے ریاست مدینہ کا قیام فرمایا نا، اس وقت عرب جو ہے وہ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، اس وقت معیشت کے کوئی قانون نہیں تھے، امیر امیر ترین تھا اور غریب غریب ترین تھا، جس کے پاس دولت تھی بے بہا تھی، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس انسان کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ میرے نبی نے غریبوں کو ملک سے نکالا نہیں، میرے نبی نے امیروں سے جو ہے وہ سب کچھ چھین نہیں لیا، امیر اپنی جگہ امراء خوش رہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے معیشت کے وہ قانون ترتیب دیے کہ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا حضرت عمر فاروق کے دور میں میرے نبی کے بنائے گئے قانونوں سے ایسا اثر آیا کہ اگر مدینہ منورہ میں کوئی مالدار شخص زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتا تھا تو اسے مدینہ کی گلیوں میں کوئی فقیر نظر نہ آتا تھا، مدینہ کی گلیوں میں کوئی فقیر نظر نہ آتا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ جہاں میرے نبی کی برکت تھی، جہاں میرے نبی علیہ السلام کے معجزات اپنی جگہ، لیکن یہ میرے آقا علیہ السلام کا وہ ویژن تھا اور وہ معیشت کے قانون جو میرے نبی علیہ السلام نے مرتب کیے تھے، ان کی وجہ سے وہی مدینہ منورہ، وہی عرب کا معاشرہ جہاں غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بدتر پہلے سلوک کیا جاتا تھا، اسی قانون کی وجہ سے انہی گلیوں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں نظر آتا تھا۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی برکت ہے، اور میرے نبی علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کیا معیشت کے لیے کہ قانون مرتب کر دیے، میرے نبی نے تربیت بھی کی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ غربت کی شکایت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہے؟ ایک ڈالا ایک کمبل لے کے آ گئے، حضور نے فرمایا بیچ کے آؤ۔ بیچ کے حضور کی بارگاہ میں جب کچھ دینار لے کے آئے، حضور نے فرمایا ان سے ایک کلہاڑا لے کے آؤ اور ایک دستہ لے کے آؤ، ایک لکڑی کا دستہ لے کے آؤ، لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے جو ہے اس کلہاڑے کو لکڑی کے دستے پہ رکھا۔ حضور نے فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹنا شروع کر دو۔ وہ گیا لکڑیاں کاٹ کے کچھ ہی عرصے بعد آیا، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے 10 دینار تھوڑے سے عرصے میں دے دیے ہیں، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا مال ملے گا۔ حضور نے فرمایا اب ان کے 3 حصے کرو، ایک کو اپنی ذات پہ خرچو، ایک کو اپنے مال پہ خرچو، اپنے کاروبار پہ خرچو، اور ایک کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر ڈالو۔ اس نے یوں ہی کیا، کچھ ہی عرصہ گزرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ کا مالدار ترین شخص وہ تصور کیا تھا، اس کو مانا جاتا تھا۔ یعنی میرے نبی علیہ السلام نے پہلے تو درس دیا کہ معیشت کے اصول ہوں، پھر درس دیا صرف ریاست پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا بلکہ محنت کرنی ہے، پھر درس دیا جب مال آئے تو اس کو کس انداز میں خرچ کرنا ہے، جو اس انداز میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ برکت عطا فرمائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر قانون دان ہے کوئی، میرے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھے، میرے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھے۔ اپنے تو اپنے ہیں، یہ تو مغرب کے معاشرے نے بھی مانا ہے۔ قائد اعظم نے کہا نا کہ میں نے لنکن یونیورسٹی میں خود یہ پڑھا اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے وکالت کرنی ہے، یہ تو مغرب نے بھی مانا ہے، اور آج بھی وہاں مانا جاتا ہے کہ اس دنیا کے کامیاب ترین قانون دان کا اگر نام جاننا چاہتے ہو تو وہ نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور یاد رکھنا میرے نبی علیہ السلام کو ایز اے منصف، ایز اے قاضی، مسلمان تو مسلمان ہے، غیر مسلموں نے بھی قبول کیا ہے، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے جو قانون ریاست میں مسلمان کے لیے رکھا وہی غیر مسلم کے لیے رکھا، جو دیت مسلمان کی رکھی وہی غیر مسلم کی رکھی، جو قانون کمزور کے لیے تھا وہی قانون جو ہے وہ طاقتور کے لیے تھا. عدالت کے آگے جیسے کمزور پیش ہوتا تھا ویسے ہی طاقتور پیش ہوتا تھا. اور پھر فیصلوں میں وہ عدل تھا کہ بحیثیت قاضی حضور علیہ السلام کو غیر مسلموں میں بھی تسلیم کیا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہی لکھا ہے نا واقعہ کہ جب ایک یہودی اور ایک مسلمان کا، ایک منافق کا جھگڑا ہو گیا، وہ مسلمان کہتا تھا اپنے آپ کو، لیکن اس کو منافق کہا ہے. ایک منافق کا اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا کسی بات پہ. جب فیصلہ نہیں ہو رہا تھا نا تو اس مسلمان نے اس یہودی سے کہا کہ چلو تمہارا بڑا ہے نا کعب بن اشرف، اس کے پاس چلتے ہیں، وہ یہودیوں کا بڑا عالم تھا، وہ فیصلہ کر دے گا ہمارے درمیان اور وہ ہمیں قبول ہوگا. وہ جو اپنا آپ کو مسلمان کہتا تھا، منافق تھا، اس نے کہا چلو کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں اور وہ ہمارا فیصلہ کر دے گا، جو اس کا فیصلہ ہوا وہ ہمیں قبول ہوگا. اللہ اکبر. اس یہودی نے پتا کیا جواب دیا؟ اس یہودی نے جواب دیا کہ اگر فیصلہ کروانا چاہتے ہو نا تو کعب بن اشرف کو چھوڑو، مجھے اس پہ اعتبار نہیں ہے، تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں، مجھے ان پہ اعتبار ہے، وہ فیصلہ درست کریں گے. جب حضور کی بارگاہ میں معاملہ رکھا گیا، حضور نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا. اور ایک اور مقام پہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کے درمیان تنازع ہوا، حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا. یہی وجہ تھی کہ جیسے مسلمان حضور کو بہترین قاضی مانتے تھے، ویسے غیر مسلم بھی حضور کو بے مثال منصف تسلیم کیا تھا. یہ شان ہے میرے نبی علیہ السلام کی، یہ مقام ہے میرے نبی علیہ السلام کا. ایک بڑے قبیلے کی عورت نے چوری کر لی. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شریعت کا حد ہے اس میں لگائی جائے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. حضور کے پاس سفارش لائی گئی، یا رسول اللہ بڑے قبیلے کی عورت ہے، اگر اس کو معاف کر دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا. بڑے خاندان کی عورت ہے، یعنی ظاہرہ فوائد ہوتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں بڑے قبیلوں کے ساتھ اگر وہ کیا جائے. حضور نے فرمایا کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ بڑے قبیلے کی عورت ہے، اگر اس کو معاف کر دیا جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. حضور نے فرمایا نہیں، بڑے قبیلے کی ہو یا چھوٹے قبیلے کی ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو، قانون سب کے لیے ایک ہوگا. پھر حضور نے اپنے قریبی سے قریب رشتوں کی مثال دی. حضور نے فرمایا اگر فلاں عورت بھی یہ کام کرے، اگر میرے قریبی سے قریبی رشتوں میں بھی کوئی عورت ہوتی وہ بھی یہ کام کرتی، میں اس کے لیے بھی یہ حکم لگاتا جو اس کے لیے لگایا ہے. یہ عدل ہے میرے آقا علیہ السلام کا. حضور نے فرمایا اگر میرے قریب سے قریب رشتے میں بھی کوئی خاتون ایسا کرتی، قریب سے قریب رشتے میں بھی کوئی خاتون ایسا کرتی تو میں اس کے لیے بھی یہی حکم کرتا جو اس کے لیے کیا ہے. یہ عدل اور یہ انصاف تھا میرے آقا علیہ السلام کا، یہ انصاف ہے میرے آقا علیہ السلام کا. کئی صفت پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، وقت نہیں ہے. انشاءاللہ کسی وقت ان تمام صفتوں کو لے کے تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ کس کس صفت میں میرے آقا علیہ السلام نے کیسے بے نظیر و بے مثال معجزات اور مقام کو اس میں تو ہے ہی ہے، اپنے ویژن اور اپنی ذات اقدس کے طور پہ بھی آقا علیہ السلام نے کیسے بے مثال قانون مرتب فرمائے، ترتیب فرمائے، جن پہ اگر ہم عمل کریں تو دنیا و آخرت کی کامیابی ہوگی. اگر کوئی طبیب ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے، وہ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھے. آج طب نبی آپ دیکھتے ہیں نا، جو دنیا آج یہ میڈیکل ریسرچ کر کے علاج بتا رہی ہے، یہ نیچرل علاج جو ہے، میرے آقا علیہ السلام نے کم و بیش 1450 سال قبل یہ سب کچھ ارشاد فرما دیا. یہ سب کچھ ارشاد فرما دیا. ابھی یہ کووڈ آیا، کتنی تحقیق کے بعد سائنس نے بتایا کہ اس طرح جو ہے امیونٹی سٹرونگ ہونی چاہیے، اس طرح جو ہے سوشل ڈسٹنس ہونا چاہیے، اس طرح جو ہے وہ کوارنٹین کر لینا چاہیے، اس طرح جو ہے وہ اگر کوئی ایسا علاقہ ہو تو اس میں اس انداز میں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے کہ وہاں سے کوئی باہر نہ جائے، کوئی اندر نہ آئے. آپ جانتے ہیں جس طرح یہ کووڈ وائرس ہے، اسی طرح ایک طاعون کا وائرس تھا. مسلم میں بھی اس کے لیے جو ہے وہ پورا باب ہے طاعون کا وائرس کے لیے. طاعون کا وائرس آیا، اس وقت اس کی یہی پریکاشن جو آج اتنی تحقیق کے بعد میڈیکل اور سائنس نے بیان کی ہے، میرے آقا نے 1450 سال قبل ارشاد فرما دیا ہے. سوشل ڈسٹنس کا جو یہ آج کہہ رہے ہیں 6 فٹ، میرے آقا نے 2 نیزے اس وقت ارشاد فرما دیا. امیون سسٹم کا میرے آقا نے اس وقت ارشاد فرما دیا. دوسرے علاقوں میں سفر نہ کرنے کا میرے آقا نے اس وقت ارشاد فرما دیا. ماں کے پیٹ میں بچہ کس ترتیب سے تیار ہوتا ہے یہ سائنس نے آج ریسرچ کے بعد بیان فرمایا ہے. ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب تشریف فرما ہے، 1450 سال قبل کے میرے نبی علیہ السلام نے ایک چیز بیان فرما دی.
جو یہ آج بیان کر رہے ہیں، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے۔ ایک معلم کو تبلیغ کیسے کرنی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ ہر گناہ چھوڑ دوں گا، زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ کوئی اور ہوتا تو ڈنڈا اٹھا کے سر پہ مارتا کہ زنا کی اجازت مانگتا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے پاس بیٹھو۔ حضور نے فرمایا کہ تم کس کے ساتھ زنا کرنا چاہتے ہو؟ والدہ کے ساتھ؟ نہیں یا رسول اللہ۔ بہن کے ساتھ؟ نہیں یا رسول اللہ۔ بیٹی کے ساتھ؟ نہیں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا پھر تم جس کے ساتھ زنا کرنے جا رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہو سکتی ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہو سکتی ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ پہلے مجھے سب سے زیادہ چیز جو پسند تھی وہ زنا تھا، آپ کے اس انداز تبلیغ کے بعد میں کہتا ہوں اگر مجھے سب سے زیادہ کسی چیز سے نفرت ہے تو زنا سے نفرت ہے۔ یہ میرے آقا کا محبت بھرا انداز تھا۔ اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے میرے حبیبی اللہ کی آپ پہ رحمت ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرم ہیں، اگر آپ سخت ہوتے تو لوگوں نے آپ کے گرد ایسے جمع نہ ہونا تھا۔ اور حضور علیہ السلام نے واضح بیان فرما دیا آج جو ہے ہم کسی پہ بھی تبلیغ کریں تو آغاز ہی سختی سے کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا نا تو کہا آپ جائیں اس کے پاس، اس کو بات کریں، لیکن جب اس سے بات کریں گے نا تو انداز نرم رکھیے گا، ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑ جائے، ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑ جائے۔ اب یہاں پر مفسرین کہتے ہیں نبی سے بڑا مصلح اور کوئی نہیں ہے اور فرعون سے بڑا سرکش اور کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑے مصلح کو سب سے بڑے سرکش کے پاس بھیجا جا رہا ہے، لیکن آخری وقت بھی کہا جا رہا ہے انداز نرم رکھنا، ہو سکتا ہے نصیحت پکڑ جائے۔ تو پتہ چلا یہاں حضور کی سیرت طیبہ اور قرآن سے واضح ہو رہا ہے کہ دین اسلام میں انداز تبلیغ کو نرم رکھنے کا حکم ہے کہ انداز جب تبلیغ کا کرو، یہ تبلیغ ہو رہی ہے، یہ گستاخ سے کلام کی بات نہیں ہو رہی، یہ اکثر گناہگار سے کلام کی بات ہو رہی ہے۔ جب کلام کرو تو مزاج نرم رکھو، حسن اخلاق کے ساتھ کرو، ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑ جائے، ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑ جائے۔ یہ لیکن یہ کلام جو ہے وہ گناہگار اور سرکش اور عمومی جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے سب واضح فرما دیا، اگر گھر میں ہو تو گھر میں کیسے رہنا ہے، اگر بچوں کے ساتھ ہو تو بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اگر بچوں کے ساتھ ہو تو بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اگر محلے میں ہو تو پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، مسافر کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ایک ایک چیز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھول کھول کے بیان فرما دی۔ اس لیے تو اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی صورت میں تمہارے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے، بہترین رہنمائی موجود ہے۔ الحمدللہ میرے بھائی شہباز ظہیر صاحب آئے، میں خوش آمدید کہتا ہوں، بلکہ خوش آمدید نہیں کہتا، وہ اپنے ہی گھر میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزتوں اور برکتوں سے نوازے۔ بس میں گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے مقاصد بعثت میں سے نا ہم سمجھتے ہیں کہ صرف میلاد شریف منا کے ہم نے غلامی کا حق ادا کر دیا، صرف نعرے لگا کے ہم نے غلامی کا حق ادا کر دیا، صرف نعت شریف سن کے ہم نے غلامی کا حق ادا کر دیا۔ اچھا میرا دماغ اتنا آگے پیچھے نہیں ہے کہ میں یہ کہنا شروع کر دوں بھئی یہ حضور کی نعت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، عمل کرو۔ بھئی عمل بھی کرو اور نعت بھی پڑھو، یہ تو ایسا ہے کھانا کھانے کی کیا ضرورت ہے پانی پیو، یا پانی پینے کی کیا ضرورت ہے کھانا کھاؤ، یہ لازم و ملزوم ہے۔ حضور کا میلاد مناؤ گج وج کے مناؤ، حضور کی نعت سنو لیکن گج وج کے سنو، لیکن صرف میلاد نہیں منانا، صرف رسول کو ماننا کافی نہیں، رسول کی ماننا بھی ضروری ہوگا۔ اب میلاد میں آؤ اور جس طرح نافرمان آئے تھے اسی طرح نافرمان چلے جاؤ تو کیا فائدہ ہو؟ کیا لے کے گئے ہو؟ کیا لے کے گئے ہو یہاں سے؟ اگر چاہتے ہو کہ وہ نور تمہارے سینے میں اترے تو یہ سیکنڈری ہے، یہ ثانوی ہے، سب سے پہلے اولن جو ضروری ہے وہ رسول کی اتباع ضروری ہے، وہ رسول کی اطاعت ضروری ہے، وہ رسول کی فرما برداری ضروری ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمانے کا جو مقصد ہے نا سب سے اعلیٰ مقصد یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، یعنی صرف رسول کو نہیں ماننا بلکہ رسول کی بھی ماننا ہی ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا، اور ترمذی میں بھی حضور سے محبت کا اظہار کرنے والوں سنو، حضور کا یہ واضح ارشاد موجود ہے۔
میرے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس کو جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری اتباع کے تابع نہیں کر لیتا، اپنی نفسانی خواہشات کو میری اتباع کے تابع نہیں کر لیتا۔ اور یہی اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت مجھ اللہ کی اطاعت کی، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے مجھ اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں حضور کی محبت کی بھی ایک بات کر دوں، ہمارے مہمان آئیں گے پھر انشاءاللہ ہم چڑھیں گے، صرف حضور کی محبت کی ایک میں بات کرتا چلوں۔ یاد رکھنا حضور علیہ السلام کی اتباع، حضور کا ماننا اور حضور کی ماننا یہ سب سے ضروری ہے۔ اب آپ کے ذوق کی ذرا ایک بات کر دوں، قاری صاحب بخاری میں موجود ہے، حضرت سعید بن معلہ کو حضور نے آواز ماری، سعید بن معلہ حاضر نہ ہوئے، حضور نے پھر آواز ماری، سعید بن معلہ آتے کچھ دیر ہو گئی، فوراً حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا سعید بن معلہ تمہیں میں نے بلایا اور تم نے دیر کر دی؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اب نظر آنے میں یہ جواب کافی محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟ بتاؤ، روزہ زیادہ لگا ہے، بتاؤ نظر آنے میں یہ حضرت لنگر والے ذوق والی کام بھی ہے تو کافی دیر ہو جاتی ہے۔ بتاؤ کہ جواب سننے میں مکمل محسوس ہوتا ہے نا؟ کوئی کسی کو بلائے وہ کہتے بھئی نماز پڑھ رہا تھا، بات ختم، نماز پڑھ رہا تھا تو ٹھیک ہے بعد میں آگے، نظر آنے میں جواب مکمل محسوس ہو رہا ہے نا کہ نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے جواب پتہ کیا دیا؟ حضور نے فرمایا سعید بن معلہ کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ بخاری میں موجود ہے، کیا تو نے یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ جب اور اس کے رسول بلائیں تو دیر مت کرو؟ اب سوال یہ ہے بلا رسول رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ پتہ نہیں جب اللہ بلائے تو دیر نہیں کرنی اور رسول بلائے پتہ چلا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی مانی اس نے رب کی مانی، جس نے رسول کو مانا اس نے رسول کے رب کو بھی مانا، جس کو رسول نے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے رب کی اطاعت کی۔ پتہ چلا رسول کا بلانا در حقیقت رب کا بلانا۔ ایک شعر بھی پڑھ دوں ترنم میں، اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر۔ اب قاری شاہد صاحب کے بعد میں کیا پڑھوں، لیکن بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو وہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے مکمل کسی کی سیرت نہیں، اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے مکمل کسی کی تعلیمات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں، اسی بات پہ میں نے اپنی بات کو اختتام پہ لے کے جانا ہے۔ ہم سنن ابو داؤد حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں، جو صاحب ابو داؤد شریف ہے، صاحب ابو داؤد شریف ہے، امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ مجھے 5 لاکھ حضور کی حدیث یاد تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 5 لاکھ احادیث میں سے 4800 کا انتخاب کیا، 4800 کا انتخاب کیا۔
وہ فرماتے ہیں پھر اور ان کو میں نے جو ہے وہ سنن ابو داؤد میں جو ہے وہ جمع کیا، وہ کہتے ہیں پھر 4800 احادیث سے میں نے 4 احادیث کا انتخاب کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے دیندار ہونے کے لیے یہ 4 کافی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ ارشاد فرماتے ہیں ظاہر عقیدہ توحید کے بعد، عقیدہ رسالت کے بعد، فرائض پہ عمل کے بعد، فرائض کو جان لینے کے بعد معاشرتی زندگی میں وہ کہتے ہیں یہ 4 کافی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو امام بخاری نے بھی جب جامع صحیح میں احادیث مرتب کی تو سب سے پہلے لکھی، وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے ساتھ ہے۔ اب میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا کیونکہ وقت کم ہے۔ دوسری حدیث وہ فرماتے ہیں، صرف ایک سن لیجئے، حضور یہ نیت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ نیت یہ ہے جو بڑے سے بڑے عمل کو چھوٹا کر دیتی ہے اور چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بڑا کر دیتی ہے۔ مسلم میں یہ حدیث لوگ ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ 3 لوگ قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ شہید کا کتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے، شہید حاضر ہوگا، یا اللہ میں نے تیرے دین کی خاطر جان دی، اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے جان اس لیے دی کہ لوگ بہادر کہیں، وہ اجر تجھے وہی مل گیا تھا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک عالم حاضر ہوگا، یا اللہ میں نے تیرے دین کی تبلیغ کی، اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے دین کی تبلیغ اس لیے نہیں کی کہ دین کو فروغ ہو، تو نے دین کی تبلیغ اپنی وابا کے لیے کی، تیرے لیے آج کوئی اجر نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر اللہ کی بارگاہ میں ایک غنی حاضر ہوگا، یا اللہ میں نے مال تیری خاطر قربان کیا، اللہ فرمائے گا تو نے مال اس لیے قربان کیا کہ لوگ تجھے غنی کہیں۔ یعنی پتہ چلا کہ نیت بری ہو تو بڑے سے بڑا عمل ضائع کر دیتی ہے، اور اگر نیت ہی اچھی ہو تو امام بحقی حدیث لائے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص اٹھے گا، اپنا نامہ اعمال پڑھے گا تو اس پہ حج کا ثواب مرتب ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو حج کیا ہی نہیں، اللہ فرمائے گا جب حاجیوں کے قافلے جاتے تھے تیرا دل تو تڑپتا تھا نا، تو حج خود نہ کر پایا، تیری نیت اتنی اچھی تھی کہ ہم نے تجھے حج کا ثواب دے دیا۔ الحمدللہ جن کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے، جناب سلیم صافی صاحب، جن کی والدہ کی دعائے مغفرت آج ہم نے کرنی ہے، جن کی والدہ مرحومہ کے لیے آج ہم نے دعائے مغفرت کے لیے جمع ہونا ہے، اکٹھے دعا کرنی ہے، اور جن کے سسر مرحوم کا بھی پچھلے دنوں وصال ہوا، ہم نے ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کرنی ہے۔ صافی صاحب، میں نے جہاں قرآن کی آیات پڑھی گئی، قرآن کریم موجود ہے، وہاں احادیث مبارکہ حضور کی بیان کی، جس کا ایصال ثواب میں آپ کی والدہ صاحبہ اور آپ کے سسر کو کرتا ہوں۔ بس 1 منٹ میں اب اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ نیت اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، بڑے سے بڑا عمل ضائع ہو جائے گا اگر نیت بری ہوئی، اور اس حدیث سے میں نے آپ کو بتایا حج کا ثواب تک نامہ اعمال میں مرتب ہو جائے گا بغیر حج کیے اگر نیت اچھی ہوئی۔ دوسری حدیث امام داؤد نے فرمائی کہ جو میں پہلے 5 لاکھ پھر 4800 پھر 4 حدیثوں میں سے دوسری حدیث وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اسلام کا حسن یہ ہے کہ انسان لا یعنی بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، افعال و کردار میں بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے۔ تیسری چیز حضور نے فرمائی کہ امام ابو داؤد فرماتے ہیں تیسری حدیث کہ حضور نے فرمایا مسلمان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز کہ حلال اور حرام سب واضح ہے، اب اس کا علم حاصل کرنا اور اس پہ عمل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سلیم صافی صاحب کی والدہ صاحبہ کو بلندی درجات عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ یقیناً میری بھی ان سے ملاقات ہے، وہ ایک بہت ہی صالح خاتون تھی، ایک دعا دینے والی شخصیت تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ صافی صاحب ہم سب یہاں آپ کی والدہ صاحبہ کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، ہم جمع ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ کے سسر صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔